چھوٹا کنٹری ہے۔ آسٹریلیا کا 90% رقبہ بے آباد ہے۔ یہ اگر چاہے تو اس 90% رقبے پر پاکستان جیسے 10 ممالک آباد کر سکتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے ملکوں کو صرف رقبہ درکار نہیں ہوتا، انہیں وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ امیگریشن کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ یہ غیر ہنرمند لوگوں کو ملک میں نہیں گھسنے دیتے۔ ہاں البتہ اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہیں تو آسٹریلیا کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کو آسٹریلیا میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ حکومت یہ جانتی ہے ہم دنیا کو انڈسٹری میں مات نہیں دے سکیں گے، چنانچہ انہوں نے زراعت کو اپنی صنعت بنا لیا۔ یہ لوگ لاکھوں ایکڑ پر گنا، کیلا، کپاس اور پھل اگاتے ہیں۔ آسٹریلین گائے اور بھیڑیں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ آسٹریلیا ڈیری پروڈکٹس پیدا کرنے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین شہد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ملک دنیا بھر کو گوشت بھی سپلائی کرتے ہیں۔ یہ ہر سال $24 بلین کی ڈیری مصنوعات بیچتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی کے جانور آسٹریلیا سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر نقشے میں آسٹریلیا کو دیکھیں تو آپ کو ملک کے تمام شہر سمندر کے کنارے آباد ملیں گے۔ آسٹریلیا کا بڑا حصہ بنجر اور صحرا پر مشتمل ہے۔ نقشے پر نظر دوڑائیں تو اتنا سرخ ہے جیسے سیارہ مریخ کا کوئی حصہ ہو۔ یہ سرخی یہاں پہ موجود صحراؤں کی وجہ سے ہے۔ دراصل ان صحراؤں کی مٹی میں بڑی تعداد میں آئرن یعنی لوہا ایلیمنٹ موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کا رنگ اتنا سرخ دکھتا ہے۔ دنیا میں لوہے کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ اس کی مٹی سب سے پرانی اور سب سے کم زرخیز ہے۔ اس میں تسمانیہ کا بڑا جزیرہ اور بحر جنوبی، بحر ہند، بحر الکاہل کے کئی چھوٹے چھوٹے جزائر بھی شامل ہیں۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں جنوب مشرق کی طرف نیوزی لینڈ، شمال مشرق کی طرف سولومن جزائر، وانوآتو اور نیو کیلیڈونیا، اور شمال میں پاپوا نیو گینی، انڈونیشیا، مشرقی تیمور موجود ہیں۔ آسٹریلیا میٹھے پانی کی کمی کا شکار بھی ہے۔ پانی کی یہ کمی اس کی آبادی کے کم ہونے کی بنیادی وجہ ہے، چنانچہ حکومت نے جدید ترین ایریگیشن سسٹم ایجاد کروا لیا۔ یہ سسٹم پورے ملک میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس سسٹم سے کم پانی سے زیادہ فصل حاصل کرتے ہیں۔ کوئنز لینڈ اسٹیٹ گنے اور شوگر ملوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ برسبین سے کینز تک سڑک کے دونوں اطراف گنے کے کھیت نظر آتے ہیں۔ ہم کھیتوں سے گنا کاٹ کر ملوں تک پہنچاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ آپ کو کھیتوں کے درمیان ہی شوگر ملیں بھی ملیں گی۔ آسٹریلیا میں کھیتوں میں مشینیں لگی ہیں۔ یہ مشینیں کھیت سے گنا کاٹتی ہیں، اسے چھوٹی چھوٹی گنڈیریوں کی طرح ٹکڑوں میں توڑتی ہیں۔ یہ ٹکڑے ٹرالیوں میں بھرے جاتے ہیں اور یہ ٹرالیاں سیدھی مل چلی جاتی ہیں۔ ہماری شوگر انڈسٹری آسٹریلیا کی یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں اپناتی؟ کسانوں میں یہ تکنیک متعارف کیوں نہیں کراتی؟ ہمارے کسان نے اپنے آپ کو روایتی کاشتکاری تک محدود کیوں کر رکھا ہے؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ دوستو، پورے آسٹریلیا میں ٹونٹی کا پانی پینے کے لیے محفوظ ہے، چنانچہ وہاں PM سے لے کر عام شہری تک لوگ ٹونٹی کا پانی پیتے ہیں۔ منرل واٹر صرف سفر کے دوران پیا جاتا ہے۔ پورے آسٹریلیا میں سیوریج کی 2 لائن استعمال ہوتی ہیں۔ ایک میں گٹر کا فضلہ جاتا ہے جسے شہر سے باہر ڈمپ کیا جاتا ہے، دوسری لائن میں بارشی اور گھر کے استعمال کا عام پانی ڈالا جاتا ہے۔ اسی پانی کو ٹریٹ کر کے فصلوں اور پودوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ٹوائلٹ کا فلش سسٹم دیکھیے، آپ کو فلش ٹینک کے ساتھ 2 بٹن نظر آئیں گے۔ ایک بٹن دبانے سے پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے بٹن سے صرف آدھا ٹینک استعمال ہوتا ہے۔ یہ سسٹم آسٹریلیا نے ایجاد کیا اور یہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے۔ اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ ہم کمال لوگ ہیں۔ ہم دریاؤں کو سمندروں میں گراتے ہیں اور اس کے بعد بالٹیاں اٹھا کر گلی گلی پانی کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم برسات میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور باقی 9 مہینوں میں بارش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کمال لوگوں کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، انہیں صرف بجانے کے لیے ڈھول، ووٹ ڈالنے کے لیے بریانی کی ایک پلیٹ اور حکمرانوں کے لیے بنارسی ٹھگ چاہیے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ہے۔ اس شہر کی جگہ کو 1908 میں سڈنی اور میلبورن کے باسیوں کی باہمی رضامندی سے بطور صدر مقام چنا گیا تھا۔ آسٹریلوی تاریخ اور طرز تعمیر میں یہ شہر نسبتاً انوکھا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہایت منظم اور روایتی طرز تعمیر سے ہٹ کر تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کی آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آسٹریلیا کا 8واں بڑا سٹی ہے اور یہ ٹھنڈا شہر ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر سال انکم ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس دہندہ کو شکریہ کا خط لکھتا ہے، ملکی معیشت کے اعداد و شمار دیتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے آپ نے اس معیشت میں کتنا حصہ ڈالا اور اب آپ کا
بعد ٹیکس کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ آسٹریلین حکومت ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ صحت پر خرچ کرتی ہے، اس کے بعد ویلفیئر پر، اس کے بعد تعلیم اور دفاع کی باری آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں آسٹریلین ٹائم زون کے بارے میں۔